میرا نام ہے عظمیٰ گیلانی. جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی ہی واز ایم اے انگلش, ایم اے اکنامکس, LLB, بٹ وہ لوگوں کو چیٹ کرتا تھا. میری امی ابو سے کہا کہ آپ یہ اپنا چھوٹا سا گھر سیل کر دیں. میرا زیور, میری امی کا زیور سیل کر دیا گیا اور وہ پیسے لے کے, میرے بھائی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں, ان کے چیک دے کے دنیا کو وہ بندہ فرار ہو گیا. چبرجی ایک پارک تھا, 2 دن ہم چبرجی والے پارک میں بیٹھے رہے. میٹرک میرے لیے ایک نیا ورڈ تھا اور کریز بن گیا کہ میٹرک ہے کیا. میں نے 9th 10th کا جو میتھ تھا نا اس کو زبانی یاد کیا. جب پیپر میرے سامنے آیا میں نے کہا ہیں یہ پیپر ہے, تختی لکھی, الف بے پے تھے, ABCD. اس کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کیا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ BCom کر لیں. مجھے MBA کا نام بڑا اچھا لگا کہ MBA منہ بڑا بڑا لگتا ہے. میں نے ایڈمیشن اللہ کا نام لے کے کمیٹی ایک ڈالی تھی ₹1,00,000 کی, وہ نکلی, میں نے ایڈمیشن لے لی. یہ گارا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے. وہ نا میری بیٹی کے اوپر ہی گر گئے, جہاں کہ ایمرجنسی پہنچنے تک ان کو پیرالائز ہو گیا تھا. انہوں نے اتنی ٹینشن لی کہ یہ کیا ہوا, پھر ان کو سر ہیمرج ہو گیا, کوما میں چلے. 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک یونیورسٹی کلاسز لینی, 3 بجے سے 4:30 پونے 5 گھر پہنچنا, آگے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو دیکھ کے 5 بجے میڈیکل سٹور پہ جانا, رات 1 بجے تک میں نے میڈیکل سٹور چلانا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد اور میں حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ صاحبہ. ان کی کہانی میں ایک جذبہ بھی ہے, ایک جنون بھی ہے اور ایک ہمت بھی ہے, اور ایک ایسی پازیٹیوٹی ہے جو کسی بھی انسان کو متاثر کرنے کے لیے یا اس کے دل کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. آئیے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے آپ کی گفتگو اس لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی کوشش اور جد و جہد کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تعلیمی سفر کو بھی جاری رکھا. آپ اپنی زندگی کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. جی سر, السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ہے عظمیٰ گیلانی اور میرا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے ہے. میں گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں. میں بہت تھوڑا سا پڑھا لکھی تھی سر, بالکل, یعنی کہ میری ایجوکیشن بہت کم تھی. اور 1998 میں ہم لاہور آ گئے تھے. گاؤں میں کچھ ایسے بس حالات ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے آ کے ہم نے جاب سٹارٹ کر دی تھی ایک فیکٹری کے اندر, میں نے اور میرے ابو نے. تو وہاں پہ مجھے یہ دھاگے کاٹنے والی کوئی ملی تھی کمپنی, وہاں پہ میں دھاگے وغیرہ کاٹتی تھی اور بڑی مجھے ٹینشن تھی کہ یہ کیا ہے. اس وقت 1998 میں ₹2 وین کا کرایہ ہوتا تھا سر, یعنی کہ ₹4 ہمارا کرایہ لگتا تھا ابو کا اور میرا جانے میں, اور ₹4 آنے میں. ہم نے وہ ₹8 بچانے کا سوچا کہ کیسے بچایا جائے. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پیدل چل سکتے ہیں تو یہ ₹8 بچ جائیں گے. ہم 8 بجے کا جو ٹائم تھا فیکٹری کا, وہ 6 بجے گھر سے نکلتے تھے اور 8 بجے ہم فیکٹری پہنچ جاتے. تو سر وہاں پہ جا کے ₹8 بچاتے تھے. بڑی مشکل سے ہم نے کوشش کر کے چھوٹا سا ایک اپنا گھر بنا لیا تھا. مجھے بڑا کریز ہوتا تھا, میں نعتیں پڑھا کروں, نعتیں وغیرہ میں پڑھتی تھی. اور ایک دن ایک محفل نعت کے اندر سے میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا اور میں نے 2003 میں عمرہ کر لیا. اس کے بعد سر 2005 میں میری شادی ہوئی. جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی ہی واز ایم اے انگلش, ایم اے اکنامکس, LLB, بٹ وہ لوگوں کو چیٹ کرتا تھا, دھوکہ دیتا تھا, کیا کرتا تھا آئی ڈونٹ نو. اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو اتنے معصوم سے ہیں, ان کے ساتھ کیسے اب بڑے, اس نے مجھے نا ڈسہارڈ کیا کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو, کہاں پنجابی میرے پیچھے پڑ گئے, یہ وہ اردو اسپیکنگ تھا. میں بڑا ڈسہارڈ ہوئی, مجھے اس نے بڑا ہی ڈسہارڈ کیا. اس کے بعد سر اس نے میرے امی ابو سے کہا کہ آپ یہ اپنا چھوٹا سا گھر سیل کر دیں تاکہ میں بھی اپنا گھر سیل کرتا ہوں, ایک بڑا گھر لے لیں, یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. میرا ڈفرینٹ سٹیز کے اندر جانا ہوتا ہے تو میرا سائن بورڈز کا کام ہے, تو یہ آپ کے ساتھ رہ لے گی. میرے ابو نے وہ گھر بیچ دیا, اس نے وہ پیسے لیے جو بھی تھا, ہمیں ایک رینٹ پہ گھر لے دیا سبزہ کے اندر جا کے لاہور. رینٹ پہ ہم گھر لے لیا اور اس کے بعد رہنا شروع ہو گیا. اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ان میں سے. تو ایک دن ایک آدمی ہمارے دروازے پہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ آپ نا اس گھر کا رینٹ دیں. ہم نے کہا نہیں, یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے. اس نے کہا یہ رینٹ پہ گھر ہے, پلیز
آپ ان کو بلائیں. یہ آئے شام کو, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں رجسٹری وغیرہ کروانی ہے یہ وہ فلاں, تو آپ ایسے کریں کہ پلیز تھوڑے سے پیسے اور کر لیں, ہم رجسٹری کرواتے ہیں. میرا زیور, میری امی کا زیور سیل کر دیا گیا اور وہ پیسے لے کے, میرے بھائی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں, ان کے چیک دے کے دنیا کو وہ بندہ فرار ہو گیا. کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اگلے دن کافی لوگ آئے, انہوں نے آ کے ہمارا سامان اٹھا لیا, ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. میری شادی ہو کے میں گوجرا گئی تھی, ہم سارے رات کو گوجرا چلے گئے. میرا بچہ چھوٹا سا 3 ماہ کا میرے ساتھ, سردی بہت تھی. انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا, میرے سسرال والوں نے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انسانیت کے ناطے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو چائے پلاتے ہیں, 2-3 گھنٹے آپ ٹھہریں, صبح یہاں سے ٹرین چلے گی 4 بجے تقریباً, تو آپ بیٹھیے اور لاہور واپس چلے جائیں. صبح سر 4 بجے کی ٹرین چلی, ہم واپس آ گئے. چبرجی ایک پارک تھا, ہم وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے پوری فیملی, اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں. 2 دن ہم چبرجی والے پارک میں بیٹھے رہے. میرا 3 ماہ کا بچہ میرے ساتھ, سردی بہت, اور لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمیں پیسے دے رہا ہے کہ جیسے یہ مانگنے والے ہیں, کوئی جو بھی مسافر ہیں. بڑی تکلیف ہوئی تھی اس ٹائم مجھے. لیکن میرے ابو کے ایک دوست تھے, ان کو پتہ چلا, وہ آئے, انہوں نے آ کے ہمیں وہاں سے اٹھایا, ایک رینٹ پہ گھر لے کے دیا اور ہمیں راشن ڈال کے دیا. میں نے بڑا روئی میں. اور میری امی کے کزن تھے ڈاکٹر صاحب, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہی واز ریٹائرڈ فرام جنرل ہاسپٹل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. انہوں نے کہا کہ مجھے کہ آپ پڑھیں. 2008 میں روتی رہی ہے. 2008 کا واقعہ, 2005 میں میری شادی, 2006 میں بیٹا ہوا, 2008 میں وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھنا سٹارٹ کریں. میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, عرصہ گزر گیا, اب تو میری پریکٹس بھی نہیں, آپ بلیو کریں. انہوں نے مجھے پڑھایا, اور کافی لوگوں نے مجھے کہا اگر آپ میٹرک کر لیں گے تو آپ کو بڑی اچھی جاب مل جائے گی. میٹرک میرے لیے ایک نیا ورڈ تھا, اور کریز بن گیا کہ میٹرک ہے کیا. میں نے سر تختی لکھی, آپ ہنسیں گی بھی تھوڑا سا. میں نے 9th 10th کا جو میتھ تھا نا, اس کو زبانی یاد کیا 3 ماہ میں, کیونکہ مجھے نہیں آتی تھی وہ سمجھ. میں نے اتنی پریکٹس کی, وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا. جب پیپر میرے سامنے آیا, میں نے کہا ہیں یہ پیپر ہے. آدھے گھنٹے میں نے پیپر سالو کر کے وہ مارا. میں نے کہا یہ تو وہ کوسچن ہے, وہاں پہ ایکول ٹو تھا, ملٹیپلیشن, یہ وہ سارا یاد کیا. میں نے زبانی یاد کیا ہوا تھا کی بک سے, ایک ایک کوسچن, پتہ نہیں 1500 کوسچن ہوں گے, لیکن میں نے زبانی یاد کر لی. میٹرک میں نے پیپرز دے دیے 3 ماہ پریکٹس کر کے, تختی لکھی, علی بے پے تھے, ABCD 1 2 3. جب میرا رزلٹ آیا, میں نے 500 کا نوٹ جمع کیا تھا, اور اپنا 2 سال کا بیٹا ساتھ اٹھایا, میں گئی. یہ جب یہ کیمپ وغیرہ لگتے تھے نا, وہاں بتاتے تھے 2009 میں. میں نے کہا سر یہ دیکھنا ذرا ہم پاس ہو گئے ہیں کہ نہیں. وہ اس نے کہا کہ بھائی آپ کے 662 مارکس ہیں اور آپ پاس ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں ذرا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں باجی آپ پاس ہیں. پھر ایک اور کیمپ پہ گئے, انہوں نے کہا جی آپ کے 662 مارکس ہیں. میں کہا میں نے میٹرک کر لیا. میٹرک کیا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی. میں نے کہا کیا بات ہے, میں نے میٹرک کر لیا. میں نے سب لوگوں سے کہا مجھے جاب دیں, کیونکہ میں نے تو میٹرک کر لیا. مجھے کیا پتا تھا میٹرک کرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ. سر میں بڑا ایکسائٹیڈ, اور میں نے اپنے گھر والوں کو ہمت دی. میں نے کہا, حالانکہ مجھے ہمت کی ضرورت تھی, میں خود ٹین ایج میں تھی, میری شادی ہوئی 18-19 سال کی ایج میں. میں نے اپنے آپ کو ہمت دی, موٹیویٹ کیا کہ میں کر سکتی ہوں سب کچھ. میں نے اپنے ابو سے کہا آپ فکر نہ کریں, ہم گھر بھی بنا لیں گے, سب کچھ واپس آ جائے گا, لیکن آپ پلیز ہمت رکھیں. میٹرک کیا, اس کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کیا. جی ماشاءاللہ. انٹر میں میرے بڑے اچھے مارکس آ گئے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ BCom کر لیں. میں نے کہا BCom کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ BCom کر لیں. میں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج راوی بلاک میں آیا, میں نے وہاں پہ نا اپنا انٹرویو دیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی سلیکشن ہوگی, لسٹ میں نام آ گیا. ایج ڈفرینس, میری 1 سال کی ایج زیادہ تھی. انہوں نے مجھے کہا اگر PU والے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں ایج ریلیکسیشن کا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. میں PU گئی, وہاں پہ ایک سر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر میں نے پڑھنا ہے, بڑی مشکل سے یہ دیکھیں میٹرک کیا, انٹر کیا. اس نے کہا ایج ریلیکسیشن یہاں پہ 10 سال بھی ہوتی تو میں کر دیتا, یوں اسٹیمپ لگائی جائیں آپ پڑھے جا کے. BCom پارٹ 2 مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, میرے اوپر سے گزر گیا, کر لیا جو بھی. BCom پارٹ 1 سوری, اور پارٹ 2 میں جا کے آپ کو پتا ہماری سوسائٹی, ریلیٹیوز, جی جی, سب سے زیادہ نا ہماری ٹینشن کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ ہمارے ریلیٹیوز لیتے ہیں. ایسے وہ آپ کو یہ جوان ہے, باہر پھرے گی, اس کی شادی کریں, اس کا نکاح کریں, دوبارہ کریں. میں نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی, میں نے پڑھنا ہے, اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہے انشاءاللہ, مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن سر مجھے ہارنا پڑا. میرے ابو نے کہا کہ نہیں شادی ضروری. دوبارہ میرا BCom پارٹ 2 میں نکاح ہوا. جس شخص کے ساتھ نکاح ہوا وہ مجھ سے 6-7 سال چھوٹے ہیں جی, اور وہ میٹرک ہیں صرف, اور ان میرڈ تھے. میرا ایک بچہ تھا, شادی ہو گئی,
बीकॉम पार्ट 2 में। उसके बाद मैंने बीकॉम पार्ट 2 क्लियर किया। मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ अपने सेकंड हस्बैंड को, कि प्लीज़ अब आप मुझे रोके ना। उससे पहले सर फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया, जीओ पे दिया, बड़ी जगह पे उसको ढूंढा, वो नहीं मिले। कोर्ट वालों ने फिर मुझे डिग्री दे दी एक तरफा, यानी कि फिर सर मेरा इनके साथ निकाह हुआ। मैंने इनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ प्लीज़। इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप पढ़ें। मेरी 6 माह की बेटी थी। जब 6 माह की हुई, इनमें से मुझे अल्लाह ने एक बेटी दी। वो 6 माह की हुई तो मैंने फिर MBA में एडमिशन लिया। मुझे MBA का नाम बड़ा अच्छा लगा कि MBA मुंह बड़ा बड़ा लगता है। मैंने कहा MBA करते हैं। मैंने UMT से MBA किया। UMT में मेरी फर्स्ट क्लास हुई। मुझे नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा फीस होगी और इतने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के खर्चे होंगे। मैंने एडमिशन अल्लाह का नाम लेके कमेटी एक डाली थी लाख रुपए की, वो निकली, मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद सर मैंने फर्स्ट डे था UMT में, मैंने उसकी दहलीज को चूमा, अपने सिर पे लगाया कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। हिम्मत की मैंने, बड़ा मैं खुश, मेरी पहली क्लास, बड़ी खुशी हुई। क्लास के अंदर गई, 50-60 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए थे और बड़े स्टूडेंट स्टाइलिश, और वहाँ पे लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि बड़े अमीर लोग, मैं गरीब सा बंदा कहाँ फंस गया। मुझे बड़ी टेंशन हुई। मेरी क्लास हुई, एप्पल आईफोन के बारे में नहीं पता था, थोड़ा पूछा, मेरी बड़ी वो सर ने भी और बड़ा हंसे, बच्चे भी बड़ा हंसे कि इसको एप्पल आईफोन का नहीं पता। तो मुझे बाद में बताया गया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था और क्लासेस बड़ी ना अजीब थी। सुबह 8 से 11, फिर 2 से 5 या 3:30 की क्लास होती थी। उनकी स्लॉट थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था। सर मेरी फर्स्ट क्लास हुई और जो ना मेरे घर से UMT का फासला था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे लगते थे कि मैं मुझे वैन चेंज करना पड़ती थी और आधे घंटे का पैदल रास्ता था। सर्दियों में आपको पता है सुबह 6:30 जमात होती है और 6:15 मैं घर से निकलती थी। पहली मेरी क्लास, मैं बड़ा खुश होकर घर आई। मेरे अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, मैं बड़ा खुश हूँ, अब मैंने MBA करना है और जम के पढ़ना है इंशाल्लाह। ये गारा है, मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है। अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? तो कहते मुझे एक पैनाडोल दे दे। मैंने चाय का कप और पैनाडोल दी तो मैंने देखा सर इनसे बोला नहीं जा रहा। 15 मिनट के अंदर अंदर ये काम हुआ। बड़ा दिल हिला देने वाला है और ख़वातीन के लिए और सब लोगों के लिए मेरा, अब यानी कि जो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि आप लोगों की हिम्मत कैसे मिल सकती है। मैंने कहा वो ना मेरी बेटी के ऊपर ही गिर गए। हमारा एक कमरा था नीचे, मैंने रेंट पे दिया था। मैंने वो भाई को बुलाया कि प्लीज़ आप ऊपर आएँ। वो उनको बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने जल्दी से चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं क्या है, कोई चीज़ खा ली है जो भी। वो कहते रहे कि मेरा BP हाई हो गया है। उस वक्त उनकी एज थी 23 ईयर्स। उनको BP हाई हुआ सर, लेकिन उन्होंने एक एंजीसेड की टैबलेट होती है, वो फ़ौरन ज़बान के नीचे रखे ना तो आपका BP फ़ौरन नीचे आ जाता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रखी। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, भाई ने, कहते हैं आपके हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ आप हॉस्पिटल आएँ। मैं सर हॉस्पिटल पहुँची। जब तक उन्होंने रेफर टू जिना हॉस्पिटल कर दिया था और एम्बुलेंस में मेरे हस्बैंड को डाल दिया और मैंने आवाज़ें दी, जबार है उनका नाम। मैंने कहा जबार, लेकिन कुछ नहीं, उनको वॉमिटिंग हो गई थी उस टाइम। और जब जिना में पहुँचे, जिना के एमरजेंसी पहुँचने तक उनको पैरालाइज हो गया था, फालज लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट साइड सारी डेड हो गई थी। अगले दिन उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। मेरी MBA में उधर फर्स्ट क्लास थी, अभी स्टार्ट ही हुआ था MBA। तो जब वार्ड में शिफ्ट किया ना तो हम गए ना सारे, तो उन्होंने जब मुझे देखा, सबको देखा, तो वो कुछ बताना चाह रहे थे। ज़बान बंद हो गई, ज़बान पे इफेक्ट आया, लेफ़्ट साइड बाजू उठाई, टांग उठाई, नहीं उठाई। उन्होंने इतनी टेंशन ली कि ये क्या हुआ। फिर उनको सर हेमरेज हो गया, कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने कहा ही इज़ डेड, इसको घर ले जाए। ICU में शिफ्ट कर दिया गया, कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद तीसरे दिन फिर उनको हेमरेज हुआ। एक हेमरेज हो तो इंसान 99% नहीं बचता, मर जाता है, लेकिन कुदरत भी है और साइंस, दोनों चीज़ें साफ हैं। फिर हेमरेज हुआ कोमा में। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचने वाले, आप इनको घर ले जाएं। 21 दिन मेरे हस्बैंड कोमा में रहे थे और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें। मैंने घर आके ये अपने आप को सारा एनालिसिस किया। मैंने कहा अगर इन्होंने बचना हुआ, मेरी किस्मत में दोबारा बेवा होना नहीं लिखा, तो ये बच जाएंगे। अगर इनकी ज़िंदगी नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, ये नहीं बचेंगे। मुझे अपनी स्टडी नहीं छोड़नी। हमारा मेडिकल स्टोर था सर। अब मेरी स्टोरी आप सुने। सुबह मैंने 5:15 बजे उठना, 6:15 बजे मैंने घर से निकलना,
8 بجے سے لے کر 3 بجے تک یونیورسٹی کلاسز لینی, جی 3 بجے سے 4:30 پونے 5 گھر پہنچنا, آگے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو دیکھ کے 5 بجے میڈیکل سٹور پہ جانا, رات 1 بجے تک میں نے میڈیکل سٹور چلانا, 1 بجے واپس آنا, 1:15 بجے آگے منہ ہاتھ وغیرہ دھو کے وہ اتنی موٹی بکس کھولنی اور پڑھنا بیٹھ کے ان کو. میرے پاس نیٹ نہیں تھا, میرے پاس کوئی سسٹم, لوگ نیٹ سے سرچ کرتے ہیں اپنی ورڈنگ میں لکھ لیتے جو بھی, میں نے ان کو پڑھنا بیٹھ کے پڑھ کے 1.5 سے 2 گھنٹے میں ڈیلی سوتی تھی بس. یہ میری نیند تھی, پورا 1 سال رہی ہے یونیورسٹی صبح اٹھ کے. پھر کبھی کبھی ہاسپٹل جا کے ان کو بھی دیکھنا. ایک دن میں چوری ہاسپٹل گئی تو جا کے میں نے ان کے ہاتھ رکھا, میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بے ہوش پڑے تھے آئی سی یو میں جانے کی کسی کو اجازت بھی نہیں. میں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی پلیز, تو میں گئی سر, تو میں نے جب ان کے نا ہاتھ رکھا میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے آنکھیں کھول دی اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کومے سے باہر آ گئے. انہوں نے آنکھیں کھول دی, میں فوراً وہاں سے نا باہر آ گئی, یعنی کہ روتے ہوئے. میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں واپس آ گئی سر, پھر ہم نے ان کو جنرل ہاسپٹل میں شفٹ کیا. جب وہاں پہ گئے تو بلڈ سارا اندر ہی تھا, کائٹری ان کی جو تھی نا پھٹی نہیں تھی, انجر ہو گئی, بلڈ سارا ادھر پڑا ہوا تھا. ڈاکٹر وہاں پہ انور چودھری تھے, پروفیسر ہیں بہت بڑے جنرل ہاسپٹل کے. انہوں نے کہا آپ نے 7 سے 8 لاکھ کا بندوبست کریں, ان کی سرجری ہوگی, 90% چانسز ان کے مرنے کے ہیں. میں نے کہا سر 10% بچنے کے بھی ہیں. کہتے ہیں آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے. میں نے کہا یہ بچ جائیں گے, آپ آپریٹ کی تیاری کریں. انہوں نے کہا ایک DSA کا ٹیسٹ ہے, وہ میں صبح کروں گا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس کے آپریٹ. آپ پیسوں کا بندوبست کر کے رکھیں. میں نے گھر آ کے اپنے ڈیلر کو فون کیا, میرے پاس 2 مرلے کا چھوٹا سا گھر ہے. میں نے کہا سر مجھے اپنا گھر سیل کرنا ہے 8 لاکھ کا. کہتے ہیں باجی آپ پاگل ہیں. میں نے کہا جی. میں نے کہا میرے ہسبینڈ زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں, مجھے 8 لاکھ روپے چاہیے ان کو بچانے کے لیے. میں نے ڈاکٹروں نے سر ٹیسٹ کیا, جتنا یہ آپ کا روم ہے اس سے بڑا روم ہے, اس میں بہت بڑی نا مشینری ہوتی ہے, وہ آپ کا سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں ایک چیز بتا دی جاتی ہے. جب ان کا ٹیسٹ ہوا اس سے 1 دن پہلے میں نے اتنی دعائیں کی اور اتنی دعائیں کروائیں, میں نے اپنی 6 ماہ کی بچی کے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے کہا آپ دعا کریں پاپا ٹھیک ہو جائیں. میرے بیٹے نے دعا کی. سوری وہ انسان جب اپنا درد سر بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر سر اگلے دن وہ ٹیسٹ تھا, میں نے سارے لوگوں سے دعا کروائی. میں نے کہا پلیز میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں, ان کا آج ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے, انشاءاللہ ان کی سرجری ہونی ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹروں نے 5-6 ڈاکٹر تو انہوں نے اپنے پین پھینک دیے. انہوں نے کہا جہاں پہ سائنس ختم ہوتی ہے وہاں قدرت جاگتی ہے. وہ بلڈ جو رات تک ادھر پڑا ہوا تھا کہاں گیا وی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ کن اور فیکون, ایک لمحہ لگتا ہے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن جب اللہ نے چاہنا وہی ہو. بلڈ سر راتوں رات کوئی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اچھا ڈاکٹر نے بڑا وہاں پہ پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا. اس وقت جنرل ہاسپٹل میں 2 معجزے ہوئے. ایک اور لڑکا آیا, اس کی 22 سال ایج تھی, اس کا دماغ کا کوئی پرابلم تھا, 14 لاکھ روپے لگے تھے. اس کے دل سے ایک بیٹری دماغ تک انہوں نے ڈالی, وہ بیٹری جب تک چلے گی اس کی زندگی ہے. وہ بیٹری وہ کامیاب سکسیسفل اس کا آپریشن رہا, وہ ٹھیک. اور میرے ہسبینڈ جو کوما سے اور اس بلڈ سے باہر آ گئے. 2 معجزے ہوئے تھے, 2 یعنی کہ ایسے یعنی کہ جن کا چانسز 99% مرنے کے تھے. شہباز شریف صاحب آئے, وہاں پہ میڈیا آیا پورا, ان کا انٹرویو بھی ہوا سب, یعنی کہ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا, ہم گھر لے آئے. 6 ماہ تک بولا نہیں گیا. 6 ماہ کے بعد امی ابو اس طرح انہوں نے بولنا سٹارٹ کیا. میرا فرسٹ سیمیسٹر کلیئر ہوگا. میرا ایک بک کے اندر A گریڈ بھی آیا تھا. مجھے اس کے بارے میں مجھے پتا تھا A گریڈ کیا ہوتا ہے, بعد میں پتا چلا. سر نے مجھے ڈانٹا تمہیں A گریڈ کا بھی نہیں پتا. اس کے بعد سر میں نے اپنی اسٹڈی جاری رکھی, لیکن میڈیکل سٹور پہ آپ کو پتا ہے 18 سے 19 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, ادروائز آپ کا کسٹمر سوئچ کر جاتا ہے. وہ پھر میرے سے نہیں سنبھالا گیا. پھر میں نے کچھ میڈیسن جو تھیں وہ ڈونیٹ کر دیں اور کچھ ایکسپائر ہوں گی, میں نے وہ چھوڑ دیا. میرے ماموں جو تھے مجھے تھوڑا سپورٹ کرتے تھے, تھوڑے مجھے پیسے دیتے تھے مہینے کے, اور 6,000 روپے میں رینٹ آتا تھا. ٹوٹل 10,000 کے اندر میں گزارا کرتی تھی. پھر یونیورسٹی کے اندر سر مجھے اٹیک ہو گیا. میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری کلاس ہو رہی تھی اور میری دوست میرے ساتھ تھی لیفٹ سائڈ پہ. میں نے کہا تم مجھے نظر نہیں آ رہی. کہتی تم پاگل ہو, حالانکہ میں نے ناشتہ وغیرہ کیا ہوا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. تو سر نے مجھے ڈانٹا کہ وائی آر یو ٹاکنگ. میں نے کہا سر سوری. پھر میں نے اس سے کہا آپ مجھے ادھر سے نظر نہیں آ رہی, بلینک ہے.
یہ میں نے کہا تھا اور میں چیئر سے نیچے گر گئی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا. اس کے بعد سر مجھے اتنا پتا چلا, میرا برین کام کر رہا تھا, مجھے آوازیں آئیں درود پاک پڑھنے کی, کلمہ پڑھنے کی آوازیں آئیں مجھے. تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اب دو جہان ہیں, ایک یہ جہان ہے, ایک اگلے جہان میں واپس جا کے انسان ادھر جا کے واپس نہیں آتا. میں ان دونوں کے بیچ میں تھی. پھر مجھے پتا چلا, میں نے کہا شاید میری ڈیتھ ہو رہی ہے. تو میں نے فٹافٹ کلمہ پڑھا. میں نے کلمہ پڑھا کہ یا اللہ میرے تمام گناہ جو بھی ہے مجھے معاف کر دینا. میں نے کلمہ پڑھا, میں نے کہا میرے بچے آپ کی سپرد. اور ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر آئی, اس نے مجھے چیک کیا, اس نے کہا اس کا بی پی صرف 40 ہے, شی از ڈیڈ, شوگر لیول 0 ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایمبولینس یونیورسٹی کے اندر آئی ریسکیو, تو ایک میرے سر تھے سر عمران اکبر سیفی صاحب, بہت اچھے MBA کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے مجھے بوتل پلائی اور کہا بچے تم بڑی ہمت والی ہو, ہمت کرو, کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے آنکھیں کھولی تو ایک ٹیچر وہاں پہ کھڑی تھی, اس کا چہرہ آج بھی میرے دماغ میں, اور مجھے کچھ یاد نہیں. مجھے ریسکیو کے اندر ڈالا گیا, مجھے لے گئے. ریسکیو جو ہوتی ہے نا ٹیم, ان کو ٹرینڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ رکھنے چاہیے, یعنی کہ ٹریننگ کروانی چاہیے ان کی, کیونکہ اس وقت جو پیشنٹ کی جان ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں بھی ہوتی ہے, ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. سر مجھے ایمبولینس کے اندر ڈالا گیا, میرا برین کام کر رہا تھا. اچھا, انہوں نے میرا بی پی چیک کیا, ان کو میرا بی پی 240 نظر آیا, جو کہ صرف 40 تھا. ان سے غلطی ہو گئی, ان سے مسٹیک, بہت بڑی بگ مسٹیک ہوئی. 240 ان کو نظر آیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بی پی 240 ہے. مجھے سنائی دے رہا تھا. میں نے کہا یہ تو 40 تھا, 240 ہو گیا, اس کا مطلب میری ڈیتھ اب پکی ہوگی. اچھا, انہوں نے نا ڈھونڈنے کی کوشش کی NG-SET ٹیبلٹ کہ وہ اس کی زبان کے نیچے رکھے. اگر وہ مل جاتی گاڑی کے اندر سے, وہ میری زبان کے نیچے رکھ دیتے, میری آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جانی تھی. انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی کہیں میڈیکل سٹور پہ روکے, ہم NG-SET کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں. ڈرائیور نے کیا رپلائی دیا کہ ہمیں ان کی جان زیادہ ضروری, ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, اب ٹائم نہیں بچا. اس کا سائرن میری وہ کانوں میں گونج رہا تھا. مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا. 3 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی. میں نے دیکھا پوری کلاس میرے سامنے کھڑی, میری امی ابو سارے. تو میں نے بولنے کی کوشش کی, مجھ سے بولا نہیں گیا. پھر ریسرچ ہوئی اس ٹیم کے اوپر بھی, ان کو بھی بڑا ڈانٹا گیا تھا, ریسکیو کی جو ٹیم تھی اس کو بھی, کہ آپ کو 240 کیسے نظر آیا, یا بی پی پریٹس خراب تھا, جو بھی تھا. پھر ہاسپٹل والوں نے سر مجھے کہا کہ یہ انفلیٹیا کا اٹیک ہے, زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتا ہے. جس نے ایک لانگ عرصہ ٹینشن کے اندر گزارا, انہوں نے یونیورسٹی کو وہ لیٹر بھیجا, یعنی کہ جو بھی تھا. یونیورسٹی نے پھر مجھے بلایا, میرے ہسبینڈ, میں نے پھر ساری سٹوری بتائی کہ سر یہ میری زندگی رہی ہے. پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بلایا, ہمیں ود آؤٹ انٹرسٹ, کچھ ڈائریکٹر اور ٹیچر تھے, انہوں نے مل کے 5 لاکھ روپے لون دیا ود آؤٹ انٹرسٹ, کہ آپ دوبارہ سے اپنا میڈیکل سٹور شروع کریں انشاءاللہ. بہت بار وہ سر سارا اس کا ہم نے وہ رینٹ شینٹ اور ایڈوانس وغیرہ دے کے تھوڑے سے پیسے بچے, اور اس کی ہم نے میڈیسن لا کے رکھی. میرے ہسبینڈ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے. ابھی بھی ان کی کمیونیکیشن میں پرابلم ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی. میڈیکل سٹور انہوں نے چلانا شروع کر دیا. میری MBA کا لاسٹ سیمسٹر تھا, مجھے ایک بڑی اچھی جاب مل گئی, ایک فائنینشیل اسسٹنٹ کی جاب. تو میں 2 ماہ ہو گئے تھے میں جاب کر رہی تھی. اس کے بعد میرا MBA کمپلیٹ ہو گیا. ساری ہرڈلز سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہوئے میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے MBA کیا. 3.35 میرا CGPA ہے. UMT سے میں نے MBA کیا, MPhil کیا. اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی پہلے 2-3 سیمسٹر. پھر میں نے اتنا کہ جم کے پڑھا, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, اور میں نے ایک ایک چیز کو مائنڈ میں اٹھایا, اس کی ریسرچ, ڈکشنری, یہ وہ دیکھ. میرے ہسبینڈ کو ساتھ مجھے جاب مل گئی. 2 ماہ ہوئے تھے مجھے جاب کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے لیے ایک اور آزمائش ہے. میرے ہسبینڈ بچوں کو یہ مصطفیٰ ٹاؤن میں آیا نا, چھوڑنے جاتے تھے اسکول. ایک گاڑی آئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. پھر سے ٹانگ کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اور وہی ٹانگ فریکچر ہوئی جو پہلے کمزور تھی پیرالائز کی وجہ سے. میں نے ریزائن کیا جاب. میں نے کہا سر میں جو ہے نا جاب نہیں کرنا چاہتی, جاب مجھے پھر مل جائے گی, لیکن یہ جو ہمارا بزنس ہے اگر یہ اب کولیپس ہوا تو یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سر میں نے صبح 8 سے رات 1 بجے تک میڈیکل سٹور چلایا, جم کے چلایا. لوگوں کو پتا تھا اس کی بیگم ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ فریکچر ہو گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو 4 ہفتوں بعد اپنی ٹانگ پہ کھڑا کر دیا. اتنی اچھی ڈائٹ دی, اتنی اچھی میڈیسن دی, ان کو ٹینشن سے ان کو فری رکھا. یعنی کہ لوگ, میں یہ بھی میرا میسیج ہے کہ جن کو فریکچر ہو جائے نا ان کا بس کیئر کریں آپ. یعنی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹانگ آپ نے 3 ماہ سیدھی رکھنی ہے, کیئر اتنی کی کہ بالکل 3 ماہ ٹانگ بالکل سیدھی رکھی, اچھی میڈیسن دی, ڈائٹ دی. 3 ماہ کے بعد میرے ہسبینڈ میڈیکل سٹور پہ آ گئے تھے.
لیکن پھر بھی میں نے ان کے ساتھ بڑی ٹائم اسپینڈ کیا, میں نے پھر بھی ساتھ دیا کہ نہیں. پھر بھی سر میں نے جاب کیا, 8-9 ماہ مجھے لگے, اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, اب وہ میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے چائنیز لینگویج کا کورس کیا, تو پھر مجھے نا آرتھرائٹس ہو گیا. اس کا امپیکٹ سر میرے پہ یہ آیا, سارا جو میری نیند نہ پوری ہوئی, جو یونیورسٹی میں سارا دن میں نے بھوکے گزارا. ایک میری یونیورسٹی میں بڑی اچھی دوست بنی تھی, اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی, بہت اچھی میری دوست ہے, اتنے امیر ہیں وہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے. سر اس نے مجھے اپنی دوست بنایا, پھر اس کو پتہ چل جاتا تھا اس کو بھوک لگی ہے, پھر اس نے مجھے کیفے لے کے جانا, مجھے کھلانا پلانا. تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا 10 لاکھ فیس ہے. پھر یونیورسٹی کو میں نے ایک اپلیکیشن لکھی, انہوں نے پھر مجھے قرضہ حسنہ دیا کہ آپ اپنی ڈگری کے آفٹر کمپلیشن ڈگری جو ہے نا, آپ 3 سال کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دیں. پھر میں نے میٹنگیں ڈالی اس طرح کر کے, اور یونیورسٹی مجھے ایک شائننگ سٹار مانتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں آج جس دن مجھے ڈگری ملی تھی اس دن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا شائننگ سٹار ہے, کہ کہاں سے اٹھ کے بالکل بلینک کچھ گاؤں کی ایک لڑکی, کہاں ایک UMT کے اندر سے اس نے MPhil اور MBA کیا ہے. اور ایک سر میں مانتی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے نا, بمشکل سے وہ میٹرک کر لے گی, FA کر لے, بڑی چھلانگ مارے گی, BA کر جائے گی. بٹ ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے اندر آنا, یہ ہمت اندر سے ہو اگر انسان کے پاس تو وہی کر سکتا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا سیڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کرتے ہیں. میں نے MBA کیا ہے, MPhil کیا ہے اب, اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. مجھے بڑی بڑی اچھی جابس آفر ہو رہی ہیں. ہونڈا سے مجھے جاب کی آفر ہوئی ہے, انہوں نے کہا MBA مارکیٹنگ کے اندر ہو اور چائنیز لینگویج آتی ہو. میں نے انٹرویو دیا, سلیکشن ہوگی, لیکن میں نے اپنا بزنس کرنا ہے, چاہے میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور سے کیوں نہ سٹارٹ کروں, کیونکہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں 500 روپے کا ڈبہ ایک پیناڈول کا لا کے میڈیکل سٹور کو 7 سے 8 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں 5 سالوں میں, تو اگر میں 10,000 سے بزنس سٹارٹ کروں گی نا, انشاءاللہ مجھے اتنا اپنے آپ پہ اور اللہ پہ بھروسہ ہے کہ آفٹر 2 ایئرس وہ 1 کروڑ کا ہو جائے گا. اتنا مجھے یقین ہے اپنے آپ پہ اور اللہ پہ, اللہ کی کرم نوازی پہ. اچھا عظمیٰ صاحبہ, ایسا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. جی, چھوٹی چھوٹی تکلیف اتنی زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی, اور ان خواتین کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو اس قسم کی ٹریجڈیز میں سے گزرتی ہیں, جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں یا جن کے بچے اس دنیا میں نہیں رہتے, یا جس طرح کی تکالیف آپ نے دیکھی, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی, کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کیا موٹیویشن دینا چاہیں گی, اور آپ نے تعلیم کا سفر کیسے اتنی موٹیویشن کے ساتھ جاری رکھا؟ سر میں کسی سے بھی انسپائر نہیں ہوئی, کسی سے موٹیویٹ نہیں ہوئی, میں اپنے آپ سے, میں نے خود کو موٹیویٹ کیا. میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ نہیں تم یہ کر سکتی ہو. حالانکہ خودکشی کرنا چاہتی میں بڑا آسان تھا میرے لیے, اس وقت حالات کس طرح کے تھے, یعنی کہ ہم سڑک پہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں سر اس لیول سے گزری ہوں. 6 ماہ پہلے جب مجھے یہ آرتھرائٹس ہوا ہے نا, مجھے پتہ چلا پینز اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, میں خود سوسائڈ کرنے لگی تھی. اتنی ہرڈلس کو, سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہوئے جب منزل میرے پاس آ گئی, سب کچھ میں نے اچیو کر لیا ہے, اتنی مشکلات کو, تو میں خود سوسائڈ کرنے لگی. میرے بیٹے نے کہا ماما آپ کی اتنی انسپائرنگ سٹوری ہے, آپ ایسے کریں, اس کا دیکھیں مائنڈ بچے کا کہاں چلا گیا, 13.5 سال. کہتا ماما آپ YouTube کے اوپر ایک چینل بنائیں, لوگوں کو اپنی سٹوری بتائیں, اور اس کا ایم یہ رکھیں کہ اگر یہاں سے کبھی کوئی انکم آئی تو اس کو میں وومین کے اوپر لگاؤں گی, وومین کو پروموٹ کروں گی, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی دعا کرے گا تو آپ کو تندرستی مل جائے. میں نے کہا, اس نے مجھے بچا لیا, اور جو ہمسائے تھے انہوں نے, سر میں نے بجلی کے تار کو ہاتھ ہی لگانے لگی تھی. میں نے کہا دردوں سے چھٹکارا پاؤں, یعنی کہ مجھے جب انسان کسی کے اوپر ڈپینڈ ہو جائے, مجھ سے واش روم بھی نہیں جایا جاتا تھا خود سے, میں کسی کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی, اتنا میں بیمار ہو گئی. تو میں نے پھر YouTube کے اوپر چینل بنایا, اس کا نام میں نے رکھا اسٹرانگ عظمیٰ. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر سر میں نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہے, جو یعنی کہ میڈیا پہ میں ابھی اتنا نہیں آپ کو بتا سکتی, ڈیٹیل میں میں نے بتایا جو ہوا. میں نے سر اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا میرے 1K, وہ شاید کوئی سبسکرائبر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اتنے ہو جائے تو کچھ ہوتا ہے. اس میں سر یہ ہوا کہ 3-4 فیملیوں کی ہیلپ ہونی شروع ہوگی. بلیو می, 4 لڑکیوں کا مجھے فون آیا. ایک لڑکی نے 13 سال ڈرگس لیا, اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا تھا, اس کا بچے تھے 2, تو اس وجہ سے وہ ڈرگس کے اوپر کسی نے لگا دیا. اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کی وجہ سے میں نے نشہ چھوڑا ہے, اور آپ اس کی ویڈیو ڈالیں, اس کی ویڈیو آپ YouTube کے اوپر ڈالیں کہ 13 سال میں نے نشہ کیا اور اب میں نے چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ سے میں اتنا موٹیویٹ ہوئی ہوں کہ یار آپ کی ویڈیو میں نے اچانک ہی دیکھی, تو میں نے کہا یار اگر یہ اتنا کچھ کر سکتی ہے
تو میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میرے ہسبینڈ نے صرف مجھے ڈیورس ہی دی ہے, اور تو مجھے کچھ بھی, میری فیملی بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ ہے. اور یہ کہاں سے اٹھ کے کہاں, آپ ویڈیو ڈالیں, ایک لڑکی سارا انجینئر ہے, اس کی مجھے کال آئی, کہتی میں سوسائڈ کرنے لگی تھی, آپ کی ویڈیو دیکھی, میں نے اپنے آپ کا ارادہ بدلا, چینج کیا. یعنی کہ میرا میسج یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو کے فوراً سوسائڈ کر لیتے ہیں. سوسائڈ اس کا حل نہیں ہے. یہ تو عارضی زندگی, آپ کو پتا ہے حقیقی زندگی ہماری وہ یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کتنے سال ہم جئیں گے, 20 سال 25 سال اور 10 سال 15 سال, 15 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں. لیکن لوگ اس کو چیز, جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس کو پریشانی کو اپنے اوپر ہیوی, ہاں مجھے پتا ہے اس لیول پہ انسان سٹریس میں پہنچ جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, لیکن اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں سے شیئر کریں سر, اپنی فیملیز کو بتائیں, نہیں سنتا اپنے دوست کو بتائیں, اپنے اندر ہی اندر گھٹے مت. جیسے میں ساری زندگی اپنے اندر نہیں ہوں نا آپ, لیکن میں نے سہ لیا, میں مضبوط ہو گئی تھی. ہر کوئی مضبوط نہیں ہوتا. میرے ٹیچروں نے لیو میں جب یہ سٹوری سنی تو ٹیچر کے ایک ہاتھ سے پین گزر گیا تھا, وہ گر گیا نیچے. کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں, میں تو مرد ہو کے ایسا نہیں ہو سکتا, آپ جھوٹ بول رہی. میں نے کہا سر مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے. کہتے میں مرد ہوں, میں سوسائڈ کرتا تھا, میں اتنا کچھ نہیں فیس کرتا تھا. تو میسج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, شیئر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس ہیں نا, اگر وہ اگر فرض کریں لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اگر کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو پلیز اس کو سنیں, اس کو دیکھیں, اس کی کاؤنسلنگ کریں. دوست اس کو سن لیں, کوئی اس کو سنے, کیتھارسس ہو جاتا ہے. جی اس سے انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. جب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کسی کو یہ اگر کہہ دینا کہ تم یہ کر سکتے ہو, بلیو می انسان نہ بھی کرنا چاہے تو وہ اس کو اتنا کانفیڈینس آ جاتا ہے کہ مجھے یار کسی نے تھپکی دی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے ہمیشہ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا, ڈی گریڈ کیا, اور اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے ہم انسپائر ہوئے ہیں, آپ نے بڑی موٹیویشن دی ہے. تو اس طرح میں نے چینل بنایا, اس چینل کا اتنا اچھا امپیکٹ آیا سر. مجھے آؤٹ آف کنٹری سے کال آ رہی ہیں کہ پلیز آپ ہم سے پیسے لیں اور ڈونیشن آگے, یعنی کہ لوگوں. میں نے کہا میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے. ایک فیملی ہے اس کا میں نے کانٹیکٹ کروا دیا ہے, وہ 4 فیملیوں کا ذمہ انہوں نے لیا. وہ ایک بچے کو پڑھا رہی ہیں اور 3 فیملیاں تھیں. غربت اس قدر ہے, غربت سے لوگ پریشان ہو کے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, ایک ایسی فیملی سامنے آئی سر, غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, کیلو کے اندر ہی میرا جو گاؤں ہے, 5 بچے اب نارمل ہو گئے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا سوسائٹی سوئی ہوئی ہے؟ واقعی وہ اشفاق صاحب یہاں پہ مجھے بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں ہم مرے کے نام پہ دیگیں بڑی دیتے ہیں لیکن زندہ بندے کو ہم روٹی نہیں دیتے. یعنی کہ لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے ہی نہیں, کوئی پریشان ہے اس کی ہم ہیلپ کریں یا کچھ کریں. تو میرا میسج وومین کو یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو پلیز سوسائڈ نہ کریں, غلط کاموں میں نہ پڑیں, ڈرگس لینا نہ شروع کریں. غلط میں بھی ہو سکتی تھی سر, بڑے رستے ہوتے ہیں, ایسے رستے آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ نے خود چوز کرنا ہوتا ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے. یعنی کہ اسٹریٹ کیا ہے میرے لیے اور غلط رستے کیا ہیں. بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی کہانی میں درد بھی تھا, سبق بھی تھا, اور ایک لرننگ بھی تھی کہ کبھی بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.